بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھ السلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھ السلام۔ برادران اہل سنت، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت بھی دوسروں کی نقل میں بہت کچھ کرنے لگ گئے اور بہت کچھ نہ کر سکے۔ ہم نے ان کی نقل میں واقعہ کربلا کے متعلق ایسی ایسی باتیں اپنے سٹیجوں پر بیان کی اور کر رہے ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، صرف دوسروں کی نقل کے اندر، اور بڑی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی۔ اب عدل و انصاف کی بات یہ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں رسول اللہ کے شہزادے ہیں، دونوں رسول اللہ کے نواسے ہیں، دونوں علی المرتضیٰ فاطمہ زہرا کے نور نظر لخت جگر ہیں، اور دونوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ، دونوں کے ساتھ محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دونوں میں سے عظیم الشان حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، جو عمر میں بھی بڑے ہیں، مقام و مرتبے میں بڑے ہیں، اور جو امام حسین کے بھی امام ہیں، جو خلیفہ راشد بھی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا بڑا مقام ہے۔ ہمارے سنت کو چاہیے تھا کہ ہم یہ ناانصافی یا یہ جو فرق ہے یہ نہ کرتے اور نہ ہوتا، لیکن دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اور بچے بچے کو پتہ ہے کہ امام حسین کا یوم شہادت 10 محرم الحرام ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم شہادت ہے اس کی خبر عام خطباء علماء کو بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑی ناانصافی اور دکھ والی اور ظلم والی کون سی بات ہوگی؟ تو اس وجہ سے چاہیے یہ تھا کہ سب کو اس چیز کی خبر ہوتی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کب ہے، حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت کب ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت کب ہے۔ اب دوسروں نے 28 صفر کو منایا تو ہمارے ہاں بھی 28 صفر ہی مشہور ہو گیا، جبکہ ہماری عام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی عام کتاب ہے، یہ ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، تقریباً ہر لائبریری کے اندر موجود ہے، لیکن پڑھنے کی زحمت اور مشقت کسی نے گوارا نہیں کی کہ ذرا کھول کے دیکھ لیتے کہ امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت کب ہے۔ اہل سنت کی کسی بھی قابل ذکر کتاب کے اندر امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت 28 صفر نہیں ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، لیکن آپ کو 5 ربیع الاول ملے گا کہ امام حسن مجتبیٰ 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے کہ فی خامس ربیع الاول سنۃ 50 کہ آپ 50 ہجری کو ربیع الاول کی 5 تاریخ کو شہید ہوئے۔ اب اس بات کی تمام علماء خطباء کو خبر ہونی چاہیے تھی، لیکن دکھ کا مقام ہے کہ بالکل الا ماشاء اللہ عام لوگوں کو، عام علماء خطباء کو بھی اس بات کی خبر نہیں کہ آپ کا یوم شہادت 5 ربیع الاول ہے۔ اب بھی ہم جب شیئر کرتے ہیں تو کئی پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی فرق ہے، مختلف اقوال ہیں، اور بھائی کوئی مختلف نہیں ہے، مشہور قول ایک ہی ہے، 5 ربیع الاول جو قابل ذکر ہے۔ لہٰذا اس بات کو عام کرنا چاہیے، بچے بچے کو خبر ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ اور اس انداز سے رسول اللہ، مولا علی، فاطمہ زہرا، امام حسین بھی خوش نہیں ہوں گے کہ حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت جو ہے اس سے لوگ بے خبر ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ بے خبری نہیں ہونی چاہیے، یہ بچے بچے کو اس کی خبر دیں کہ امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت 5 ربیع الاول ہے۔ اور پھر یہ بھی گزارش کروں گا کہ اب ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، جہاں میلاد کی محفلیں ہوں وہاں امام حسن مجتبیٰ جو ہے ان کی شہادت کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، ان کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے ہر مسجد کے اندر، اور آپ کم از کم 2-4 فلیکس بنوا کے اپنے آبادی میں لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ دور سے خطیب نہیں بلا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ زیادہ خرچہ انتظام نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے امام صاحب، اپنے خطیب صاحب، اپنے عالم صاحب سے گزارش کریں کہ بھئی 5 ربیع الاول امام حسن مجتبیٰ کا دن آ رہا ہے، لہٰذا ہماری مسجد میں امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، اور محلے کے اندر امام حسن مجتبیٰ کے اس ذکر والی محفل کے فلیکس لگنے چاہیے، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، جو دیکھیں انہیں پتہ چلے
کہ 5 ربیع الاول یہ یوم شہادت ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی عظیم قربانی اور دین کی خاطر ہے، لیکن اس بات سے بھی کسی کو انکار نہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی بھی قربانی بہت بڑی ہے، جنہوں نے امت کو جوڑا، خون کو بچایا، دین کو بچایا، امت کے دین کے لیے، امت کی خون کی حفاظت کے لیے، امن سلامتی کے لیے آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور آپ نے نانا جی کے فرمان کو سچ کر دکھایا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے عظیم 2 جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ اور آپ کا یہ عمل، رسولہ کا یہ فرمان ان لوگوں کے لیے ایک ننگی تلوار بھی ہے، تیغ مسلول بھی ہے، جو بار بار باغی گروہ کہہ کے حضرت امیر معاویہ کی توہین کرتے ہیں، اور وہ کیا سکھانا چاہتے ہیں قوم کو کہ باغی سے مراد کیا ہے، بار بار یہ کہہ کے کہ تم باغیوں کے عرس کر رہے ہو، باغیوں کے عرس کر رہے ہو، یہ توہین کا انداز ہے، یہ کسی بھی سنی عالم دین کا یہ انداز نہیں، کسی بھی دین کو سمجھنے والے کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ باغیوں کے عرس کیوں کر رہے ہو، باغیوں کے جھنڈے کیوں اٹھا رہے ہو، اس وجہ سے کر کے کہ اگر آپ کے نزدیک وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے جھنڈے اٹھائے جائیں، عرس کیے جائیں، تو وہ امام حسن کے نزدیک اس قابل کیوں تھے کہ امام حسن نے پوری جناب نظام خلافت، نظام حکومت ان کے حوالے کر دیا، ان پہ اتنا اعتماد کیا، ان سے راضی رہے، نذرانے وصول کرتے رہے، ملاقاتیں رہیں، خوش رہے، راضی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، عقیدتوں کے رہنما علی حسن معاویہ، جو ان کے نام سے چڑے وہ رافضی وہ خارجی ہے، سنیوں کے بادشاہ علی حسن معاویہ۔